اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بہت خوبصورت موقع ہے، دو شہزادوں دو شہزادیوں کے نکاح کی تقریب میں ہم سب کو شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں، ہم سب کی طرف سے مبارکبادی۔ نکاح کی تقریب کا موقع ہے تو میں کچھ وہی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس موقع پہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں۔ ایک بہت سادہ انداز میں اسلام میں نکاح کی تقریب ہمیشہ منائی جاتی ہے۔ امپورٹنٹ اس میں دو گواہ ہیں اور ایک مسنون خطبہ بیچ میں ہوتا ہے، اور عموماً یہ غفلت دیکھی گئی ہے کہ خطبہ کے وقت لوگوں کو جو حکم ہے کہ خطبے کی طرف وہ اپنے کان کو رکھیں، اسے سنیں۔ عربی کا خطبہ ہوتا ہے، جیسے جمعہ کا خطبہ بھی عربی کا ہوتا ہے، لیکن سننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ عیدین کا خطبہ، نکاح کا خطبہ، یہ خطبے جب کبھی بھی کہیں ہو رہے ہیں تو آپ بات نہیں کر سکتے، آپ اس کے احترام میں خاموش رہیے گا، کیونکہ وہ خدا کا پیغام ہے، وہ رسول کے احکام ہے۔ اسے رسپیکٹ دینا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور آج وہی خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا، ہم اسی کے ترجمے کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ نکاح کے وقت خدا تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا۔ ہم صرف ان 3 آیتوں پر ہی عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے نکاحوں کی تقریب ایک مثال بنتی نظر آئے گی۔ جو نورانی منظر آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ ایسے ہی ہمیں نکاح کی تقریب کو انجام دینا چاہیے کہ کچھ اچھی باتیں ہوں، نعت سرور کائنات ہو، لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملیں، اور کسی بھی قسم کی فضول خرچیوں سے ہم بچیں۔ النکاح من سنتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا نہیں۔ جو لوگ شادی نہیں کرتے ہیں کبھی، ان پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ارے نکاح سنت ہے۔ حضور نے فرمایا جو نکاح نہ کرے وہ میرا نہیں۔ اس موقع پہ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، جو بزرگوں نے جواب دیا ہے، ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت غوث العالم سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت بشر حافی، قریب کے زمانے میں دیکھیں تو حضور بابا ملت۔ ان بزرگوں سے بھی جب سوال کیا گیا تو ان کا جواب وہی ہوا، حضور نے فرمایا نکاح سنت ہے، وہ خدا کی محبت یہ فرض ہے، میں فرض میں لگا ہوں، جیسے ہی پورا ہو جائے گا سنت بھی ادا کر دوں۔ تو اس لیے بزرگوں پر کبھی انگلی نہ اٹھانا کی، وہ حضور فرما رہے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے اور وہ بچے۔ حضور نے فرمایا جس نے نکاح نہیں کیا وہ میرا نہیں، تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ میرے دوستو، ہماری زندگی اور ان کی زندگی میں بہت فرق ہے، ان کا کوئی لمحہ ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک میں فرمایا ہے
النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. پھر یہ نہیں آگے فرمایا فمن رغب عن النکاح، جس نے نکاح نہیں کیا وہ میرا نہیں. کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے بچا وہ میرا نہیں. صرف نکاح سنت نہیں ہے، بہت سی ایسی سنتیں ہیں. سنت تو سنت، لوگ فرض و واجب کا خیال نہیں کر رہے. کتنی بڑی تاکید ہے کہ جب سنت کو چھوڑنے والا رسول کا نہ ہوگا تو واجب و فرض کو چھوڑنے والوں کا کیا حال ہے. آج ہماری امت مسلمہ کچھ ذبوحالی کا جو شکار ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. سنت تو سنت، ہم فرض و واجب سے بھی بہت دور ہیں. اپنی ڈیوٹی کو جس دن ہم پورا کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ تعالی وہی بول بالا اسلام کا قائم ہوگا جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تھا، جو امام حسین کے زمانے میں، جو خواجہ معین الدین چشتی کے زمانے میں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے زمانے میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حتی الامکان اپنے کو منہیات سے بچائیں. خدا نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا مجھ سے رکیں. ساتھ ہی اس کے بعد اسٹیپ ہے جن چیزوں کا حکم ہے وہ کریں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی چیز کا حکم رب تعالیٰ نے فرمایا، آج کا مسلمان بیشتر اسے کر ہی نہیں رہے، اور جسے نہ کرنے کا حکم دیا اسے کر رہے ہیں. کیسی بندگی ہے سوچیے. کیا اسے آقا پرستی کہتے ہیں؟ کیا اسے غلامی کہیں گے کہ آقا جس چیز کا حکم دے اسے تو ہم کرتے نہیں، اور جس سے روکے وہی کریں گے. جس دن ہم اللہ اور رسول کے ہر حکم پر عمل کرنے کو تیار ہو جائیں اور تمام ناجائز اور حرام کام سے اپنے کو بچا لے جائیں، پوری دنیا میں حسینیت ہی نظر آئے گی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیت کریمہ کا انتخاب فرمایا. نکاح کے موقع پر ہر نکاح کی تقریب میں وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے 1400 سال پہلے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، ڈرو اس رب سے. نکاح کے منڈپ میں آپ سے کہا جا رہا خدا سے ڈرو. اور کبھی کبھی مسلمانوں کے نکاحوں کی مجلسوں میں ایسے کام ہوتے ہیں کہ خوف خدا سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں اس کا. ایسا لگتا ہے کتنے جری یہ انسان ہیں، یہ مسلمان کتنے بے پرواہ اور غافل یہ مسلمان ہیں کہ ایک طرف خدا کا حکم، رسول کا حکم سنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ اپنے پیسوں کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں. یہ بیجا نشاط، عیش، ناچ گانے، ڈی جے پر فلمی گانوں سے اپنی نکاح کی محفلوں کو آراستہ کیوں؟ یہ آراستہ نہیں ہے، یہ تو اس کے حسن کو بگاڑنا ہوا. اس لیے طے کرو نوجوانوں، اپنی شادیوں میں تمہیں یہ فیصلہ لینا ہوگا. اب تک ہو چکی بہت ڈی جے بج چکا، بہت فلمی گانے سنے جا چکے. تمہاری مجلسوں میں ویسا نہیں ہوگا. تمہیں اسی انداز میں نکاح کرنا ہوگا جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو خدا سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہی یہ کہ خدا نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کرو، جن سے روکا اس سے تم بچو. آپ چاہتے ہو آپ کی مجلس میں بہت بڑے بڑے لوگ آ جائیں، کسی بھی میدان سے تعلق رکھتے ہو اور جن کا تعلق خصوصاً روحانیت سے ہو، آپ کے مرشد تشریف لے آئے. آپ جس غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز سے عقیدت رکھتے، اس خاندان کا کوئی فرد آ جاوے. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ برکتیں حاصل ہو جاوے، فیضان مل جاوے. وداؤٹ اینی انویٹیشن، صرف اپنی مجلسوں کو گناہوں سے روک لو، بغیر دعوت کے غوث اعظم خود تشریف لائے. غریب نواز کا جلوہ خود اس محفل میں نظر آئے گا.
کیونکہ جہاں پر خدا کے قائم کیے ہوئے حدود کی حفاظت کی بات ہوتی ہے وہاں اولیاء کرام کا فیضان جاری ہو جاتا ہے، وہاں برکتیں نسلوں تک باقی رہتی. ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جس کا حکم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. بڑا مسرت کا موقع ہے شادی کا، اس لیے نسل انسانی کا آغاز جو ہوا ہے، انسانیت کا آرمبھ جو ہوا ہے، اس کا ذکر ہوا ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، انسان آگے کیسے بڑھا. اللہ فرماتا ایک جان سے پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اس کے بعد اللہ فرماتا اور اسی ایک سے اس کی بیوی کو بنایا. حضرت آدم سے ہوا کیسے سٹارٹنگ ہوئی ہے. رب تعالیٰ اس موقع پر سارے مسلمانوں کو یہ حکم گویا یہ خطبہ پڑھا جائے اور یہ سنا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہی دونوں سے، آدم اور حوا سے، اللہ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. یہ نہیں کہا کہ آدم اور حوا نے پھیلایا. رجالن کثیرن، مردوں کو بھی، ونساء، عورتوں کو بھی. مرد کو بھی، لڑکے کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، لڑکی کو بھی پیدا کرنے والا اللہ. پیدا کرے خدا اور ٹارچر کیا جائے بیوی کو. کہیں کہیں ماحول ہوتا لڑکی پیدا ہوئی تو بیوی سے بول چال کچھ دن بند ہو جاتی ہے. لڑکے کے گھر والے لڑکی ہی سے گویا لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ لڑکی پیدا ہو. پڑھے لکھے سمجھدار سچے مسلمان ایسا نہیں کرتے، لیکن بہت سی جگہ ایسا ہے. یہ تو دوسری قوموں میں ہی ہے، انہیں لڑکیوں سے نفرت ہوتی تھی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی لڑکی سے چلا. عظمت عزت تو اسلام نے بیٹیوں کو دی. اسلام سے پہلے تو بچی، اس وقت بھی بچی کا پیدا ہونا سمجھ لیجئے جیسے آفت تھی کسی مکان کے لیے، کسی گھر کے لیے. زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. مگر میرے رسول نے کیا پیغام دیا؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے اور انتخاب کی بات آئی تھی کہ آپ کو چننا کس کو، حسین کو کہ ابراہیم کو؟ اپنی بیٹی کے بیٹے کو چنا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، رحمت. یہ فاطمہ کے خاندان کا صدقہ ہے جو آج ہر طرف سادات کرام کا فیضان بٹ رہا ہے. دنیا کا کوئی بھی ایسا سید اپنے کو آل رسول کہہ ہی نہیں سکتا جب تک اس کی نسبت فاطمہ کے پیٹ سے نہ ہو جائے. کیا مقام ایک بیٹی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا. اور یہی نہیں عموماً کہ صرف حضرت فاطمہ ہی کی پرورش سب کچھ تھی، ساری بیٹیوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور کیا ایک بیٹی سے مایوس ہوتے ہیں لوگ، دو ہو جاویں تو کبھی اور 3 ہو جاویں تو پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں پریشانی بہت سے کبھی کبھی بہت شریف لوگوں کے یہاں بھی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایٹماسفیئر ایسا بنا دیا گیا ہے سماج میں. یہ بہت غلط بات ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له 3 بنات فيربيهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. جس کے 3 بیٹیاں ہوں، 3، اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کا خیال کرے، ان پر مہربانی کرے، وجبت له الجنة، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ تمہیں جنت کا سامان دے رہا اور تم پریشان ہو رہے. ان کی قاعدے سے پرورش کرو، اسلامی پرورش کرو، وجبت لہ الجنہ. اب صحابہ میں رہے ہوں گے جن کی 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں، وہ خوش. اب جن کی 3 نہیں تھی وہ مایوس. آپ کردار دیکھیے کہ ارے سرکار نے 3 فرمایا، میرے تو 2 بیٹی. تو اسی میں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر 2 بیٹی ہو تو
تو فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو ہو تب بھی جنت واجب ہے۔ اسی میں راوی فرماتے ہیں اگر کوئی صحابی اس وقت یہ کہہ دیتا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہو، تو رسول فرماتے ایک بیٹی کی پرورش بھی تمہیں جنت میں لے جائے۔ یہ ہے اسلام بیٹیوں سے۔ بیٹیاں آپ کو جنت میں بھیجنے کے لیے آئیں۔ خوش ہونا چاہیے جب بیٹیاں پیدا ہوں، ناز کرنا چاہیے کہ بیٹی رحمت لے کر آئی ہے۔ ہر بندہ دنیا میں اپنا رزق لے کر خود آتا ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو پیدا کیا ہے، کسی چوپائے کو پیدا کیا ہے، کسی جاندار کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی یہ چیز آئی ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر ایسا کوئی چوپایا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے نہ لی۔ تو ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا، ہمارا کام ہے اسلامی تربیت دینا۔ ہم بیٹیوں میں کو وہ تربیت دیں گے جو امام حسین نے دی، حضرت بی بی زینب نے سکینہ کی جو تربیت کی۔ کیا منظر حضرت سکینہ نے دیکھا؟ آج کی کوئی بیٹی ایسا منظر دیکھ سکتی ہے کہ چھوٹا بھائی ذبح کیا جا رہا ہو، بڑے بھائی کی گردن کاٹی جا رہی ہو، باپ کے سینے پر نیزے بھوکے جا رہے ہوں، چچا کے بازوؤں کو کاٹا جا رہا ہو، پیاسا رکھا جا رہا ہو؟ یہ تربیت ہوتی ہے بیٹیوں کی۔ تو آج خصوصاً اس ماحول میں رب تعالیٰ اس بات پر عمل کرتے ہوئے کہ یہ لوگوں ہم نے پیدا کیا ہے، تم بس اللہ سے ڈرو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، آگے اللہ تعالیٰ خطبہ میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے نام کے سہارے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ہماری اور آپ کی پوری زندگی ایک سوال ہے، ایک سوال ہم کرتے ہیں دوسرے سے، وہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ کوشچن آنسر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف لکھ کے ہی جو سوال ہو یا پوچھ کے ہی جو سوال ہو، نہیں۔ ایک تاجر کا سوال، وہ کہیں نکلا ہے تجارت کا مال، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر دوسرے ملک جا رہا ہے تو وہ بھی تعلیم کا سوال، اسے تعلیم چاہیے اور اسے تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک مریض کو دوا کا سوال ہے۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی سوال ریلیٹڈ ہوتا ہی ہے۔ ہماری پوری زندگی ایک سوال ہے اور اسی سوال کو پورا کرنے میں ہم پوری زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے ہی نکاح کا جب موقع آتا ہے، یہاں بھی ایک فیملی، ایک گھر والے نے دوسرے گھر والے سے کہا کہ ہمارے نور نظر کو اپنے لیے شریک حیات چاہیے، آپ سے ہمیں یہ سوال ہے۔ اس گھر والے نے وہ سوال کو منظور کر لیا، پورا کر لیا۔ یہ بھی ایک زندگی۔ اللہ فرماتا یہ سوال جو تم کر رہے ہو میرے نام کا سہارا بنا کر، لہذا ڈرنا، واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے جس کے نام کے سہارے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اس نام کی تم لاج رکھنا۔ اس نام کا کمال دیکھیے، وہ شخصیتیں جو ایک دوسرے سے بیگانہ تھیں، دور تھیں، اور ان کا دور رہنا ضروری تھا۔ دو ایسے زوج اور زوجہ، نکاح سے پہلے ان کی جتنی دوریاں تھیں وہ بھی بیان نہیں کی جا سکتی، اور صرف نام خدا بیچ میں آیا، خدا کا نام بیچ میں آیا، دونوں میں ایسا قرب حاصل ہو گیا کہ اس کو بھی تصور نہیں کیا سکتا۔ جو چیز پہلے حرام تھی، خدا کا نام بیچ میں آیا، وہ حلال ہو۔ یہ نام خدا کا کرشمہ جس نے ناجائز کو جائز بنا دیا، جس نے حرام کو حلال بنا دیا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے میرے اس نام کی لاج رکھنا۔ اب تمہاری اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ آ جاوے جہاں ہمارے حکم کی مخالفت تمہیں کرنا پڑے۔ یہی شوہر اور بیوی کو دونوں۔ والارحام کا مطلب کیا ہے؟ رشتوں کا بھی خیال رکھنا۔ نئے رشتے جڑ رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا، پرانے رشتوں کو بھولنا مت۔ شوہر بیوی ایک نیا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ پرانا تھا۔ ایسا نہ ہو مسلم سماج میں کہ شادی کے بعد، اور ایسا کبھی کبھی دیکھنے کو بھی ملتا ہے، کہ ماں باپ کے بچے گستاخ ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ کرنا رب تعالیٰ اسی لیے قرآن کی آیت میں والارحام کہہ کے فرمایا، رشتوں کا خیال رکھنا، ان پرانے رشتوں کو جو رب تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں قائم فرمائے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی مرضی سے ہی قائم ہوا، یہ نیا رشتہ۔
یہاں بھی جو حقوق ہیں شوہر کو بیوی کے، بیوی کو شوہر کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے، اور پہلے جو رشتے ہو چکے ہیں وہ حقوق بھی آخری زندگی تک تمہیں ادا کرنا۔ اب ساری چیزیں آدمی اپنے سیفٹی کے لیے کبھی کبھی مجرموں کو پکڑنے کے لیے لوگ کیمرے لگاتے ہیں، گھروں کے باہر، آفیسز کے باہر، اداروں کے باہر، مسجدوں کے باہر، اب تو ہر جگہ ہے۔ کیمرے سے پرہیز اب ناممکن ہے۔ یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ اولیاء کرام کے آستانوں کے باہر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں بھی نکلیے لکھا رہتا آپ کیمرے کی نظر میں۔ غلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی لوگ دوسرے ملک سے ہوں گے، کیمرہ دیکھتے ہی الرٹ ہو جاتے ہیں ڈرائیونگ میں۔ کیمرہ، اسی لیے حکومت بھی اپنا سسٹم بدلتی رہتی ہے۔ کبھی خفیہ کیمرہ رہتا، آپ کو خبر بھی نہیں ہو کیمرہ، کبھی لکھا رہتا کیمرہ اور کیمرہ رہتا نہیں۔ مطلب ایک خوف ہے کہ واچنگ چل رہی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں۔ اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو انسان چلتا بہت صحیح ہے۔ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے ہمارے جرم کو تو چلتا بہت صحیح ہے۔ چور چوری کرنے آتا ہے، پہلے دیکھتا ہے یہ کیمرہ ہے، آگے چلا جائے گا، جرم سے بچ گیا، کیوں؟ کوئی دیکھ رہا۔ تو جب یہ احساس کہ کوئی دیکھ رہا، اور جہاں کیمرہ نہیں ہے، اچھا کیمرے کی بھی اپنی ایک حد ہوتی ہے، وہیں تک اس دائرے سے نکل کے آپ کچھ کیجئے، کیمرے میں نہیں آئے گا۔ کیمرہ اگر اس پنڈال کے باہر لگا ہوا ہے تو ہم اندر کیا کر رہے ہیں کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ وہاں انسان جرم نہیں کرے گا، یہاں کر سکتا۔ تو یہ کیمرہ جو حد والے ہیں، یہ نگہبانی وہ ہے جس کی ایک حد ہے، اور وہ نگہبانی جس کی کوئی حد نہ ہو، وہ خدا جس سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہ ہو۔ جو خطبہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس خطبے میں رب تعالیٰ فرماتا مجھ سے ڈرتے رہنا، اچھے کام کرتے رہنا، ماں باپ کا خیال کرتے رہنا، بیوی کے حق ادا کرتے رہنا، لڑکے لڑکی میں فرق کبھی مت کرنا، گناہوں سے دور رہنا، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، خوف خدا اپناؤ، ان کان اللہ علیکم رقیبا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب رشتوں کی بات ہوئی؟ اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اسی آیت میں یہ مت سمجھنا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تمہارے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہے باہر والے نہیں جانتے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے یاد رکھنا کہ میں تمہارے ہر کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ احساس جب بندے میں ہوگا، جیسے کیمرے کا احساس ہے، دنیا کا خوف کتنا بندے کے دل میں ہے کہ بالکل ایک دم رائٹ انداز میں چلنے لگتا ہے، ذرا سا کیمرے کا خوف ہوا ساری غفلتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ جب احساس پیدا ہو جاوے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری زندگی میں ہمارا کوئی قدم بھٹکے گا نہیں، یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ پھر خوف خدا کی بات آئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ موقع خوشی کا، مسرت کا، ایک جشن کا موقع ہے، اور ایسے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق موت سے، یعنی شادی کے موقع پر موت کی بات کی جا رہی ہے۔ اسلام یہ، اور اس کے باوجود مسلمان کتنی غفلت میں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم جھکے ہوئے ہو، احکام پر عمل کرنے والے ہو، تم سچے مسلمان ہو۔ یعنی زندگی میں بڑے مرحلے آئیں گے خوشی کے، تمہیں عزت بھی ملے گی، تمہیں شہرت بھی ملے گی، شادمانی بھی ملے گی، خوشیاں بھی ملیں گی، مسرت بھی ملے گی،
کامیابی بھی ملے گی، بزنس بھی چلے گا، بڑے بڑے لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی، زندگی کے بڑے مرحلے آئیں گے، یہ تمہیں گزارنا اور گزارتے رہنا، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارا جب اینڈ ہو، جب آخری وقت ہو، تو تمہارے پاس دولت اسلام ہر حال میں ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاویں گی اگر آخر وقت تم دولت ایمان اور اسلام سے محروم ہو گئے، اگر آخری وقت تم خدا کے جھکنے والے بندوں میں شمار نہ کیے گئے تو تمہاری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو نکاح کے موقع پہ ذکر کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت کے وقت تمہارے پاس اسلام کا رہنا ضروری ہے۔ تیسری آیت جو ہے وہ بھی میں تیزی سے کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ تو کسی اسلام کے اسی فارمولے پہ عمل ہو جاوے نا تو نہ نوٹ بندی کی ضرورت پڑے گی، نہ یہ جی ایس ٹی بیس ٹی، کچھ نہیں، سیدھی بات کرو، سیدھی بات، صرف اس بات پر عمل ہو جاوے پوری دنیا سے آتنکواد کا صفایا ہو جائے، صرف اس بات پر عمل ہو جائے ساری دنیا سے ظلم و بربریت غائب ہو جائے۔ قولوا قولا سدیدا، کرنے کی بات تو الگ ہے، صرف سیدھی بات بولو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ شوہر نے جب یہ کہہ دیا، ادھر بیوی نے کہا کہ ہاں بھائی مجھے منظور ہے، ادھر شوہر نے کہا میں نے قبول کیا، وہ سمجھے کہ کتنی بڑی بات کو وہ قبول کر رہا، ایک بہت بڑی ذمہ داری کو وہ قبول کر رہا۔ اب تم بولے ہو نا، اس پہ قائم رہنا، تم نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے تو اپنی زندگی میں حق تلفی نہ ہونے پائے، کسی کا حق نہ مارنا۔ قولوا قولا سدیدا، جب بولو تو سیدھی بات بولو، یصلح لکم اعمالکم۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا، اتنی باتیں جب آپ نے کر لی، اب دیکھیے آپ کو مل کیا رہا، یصلح لکم اعمالکم، اعمال میں کبھی خرابیاں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو کر لیا، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا، جو کمیاں آئی ہیں نا وہ پورا کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آخری میں اللہ فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے ہیں کہ جس نے اللہ اور رسول کی بات مان لی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اسے سچی کامیابی مل گئی۔ تو کامیاب دنیا میں صرف وہی، اس کے پھٹے لباس کو مت دیکھنا، اس کے پیروں میں چپل نہیں یہ مت دیکھنا، یہ مت دیکھنا کہ اس کے پاس گھر نہیں وہ فاقہ کر رہا۔ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ خدا اور رسول کے ہر حکم پہ عمل کر رہا ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب شخصیت وہی، سب سے کامیاب انسان وہی۔ یہ ہے ایسے لوگوں کی عزت کرنا ہے جو رسول اور خدا کے حکم پر عمل کر رہے ہوں، کیونکہ ان سے زیادہ کامیاب خدا کی نظر میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔